نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 56، 57 اور 58۔ قل ادعوا الذین زعمتم، قل کہہ دیجئے، قل ادعوا الذین پکارو جن کو، زعمتم جن کو تم زعم کرتے ہو، گمان کرتے ہو، من دونہ اللہ کے بغیر، فلا یملکون پس وہ اختیار نہیں رکھتے، کشف الضر تکلیف کو دور کرنے کا، عنکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ بدلنے کا۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین یدعون جنہیں وہ پکارتے ہیں، یبتغون اے یطلبون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ اپنے رب کی طرف وسیلہ، ایہم اقرب کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، ویخافون عذابہ اور وہ ڈرتے ہیں ان کے عذاب سے، ان عذاب ربک کان محذورا بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت قیامت کے دن سے پہلے، او معذبها یا اسے عذاب دینے والے ہیں، عذابا شدیدا سخت عذاب، کان ذلک فی الکتاب مستورا یہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں۔ آیات مذکورہ میں آیت نمبر 56 میں توحید کی دعوت ہے، شرک کی مذمت ہے، اور چونکہ مشرکین اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے تھے اور کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر اصنام اور بت کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے پرستار تھے۔ کئی مشرکین تو ایسے تھے جنہوں نے شیاطین کی شکلیں، صورتیں اور مجسمے بنا لیے تھے۔ بہت سے مشرکین نے فرشتوں کے مجسمے بنائے تھے، جنات کے بنائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود بنایا ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی معبود اور مسجود متصور کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ بعض مشرکین ایسے ہیں جنہوں نے دیوی اور دیوتا کو بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اصنام کی شکل میں، فرشتوں کی یا جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سب مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے سب مخلوق ہے، سب مملوک ہے۔
جو نہ نفع کے مالک ہے نہ ضرر کے مالک ہے، جلب منفعت اور دفع ضرر کے لیے جس کو تم پکار رہے ہو، اے لوگو یہ سب مخلوقات ہے، نہ یہ نفع کی قدرت رکھتا ہے نہ ضرر کا قدرت رکھتا رہے، طاقت رکھتا ہے۔ جن چیزوں کو مشرکین نفع اور ضرر، حصول منفعت، دفع ضرر کے لیے پکارتے ہیں، وہ خود اللہ کے محتاج ہے، تخلیق میں بھی اور قربت میں بھی۔ وہ خود اپنے رب کی طرف قربت کی ذرائع تلاش کرتے ہیں، وہ تمام تر چیزیں خود عبادت و طاعت میں مشغول ہے، مصروف رہتے ہیں، اور انہیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اللہ کا قربت حاصل ہو۔ لیکن یاد رکھے کہ قربت سے مراد قربت معنوی ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کی رحمت کی امیدوار ہوتے ہیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ، اور جو خود محتاج ہو اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے رازق کا، تو ایک محتاج سے احتیاج کا مطالبہ کون سی عقل مندی ہے؟ سوال نہ کیجیے۔ ایک محتاج چیز سے ایک مطالبہ رکھنا کون سی سمجھداری ہے؟ ایک مخلوق سے دفع ضرر یا جلب منفعت کی توقع رکھنا، یہ کون سی سمجھداری ہے؟ یہ تو حماقت ہے، ضلالت ہے، سفاہت کی انتہا ہے۔ عقل مندی اور سمجھداری یہ ہے کہ تم اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اور بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 685 میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے، اور پھر وہ جنات بھی مسلمان ہو گئے، لیکن عبادت کرنے والے گمراہ انسان برابر سرابر کی بنیاد پر، دوام اور استمرار کی بنیاد پر اس جنات کی بھی عبادت کرتے تھے، اپنے باطل دین کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو اسی پر آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ بت، صنم، یہ غیر ذوی الروح ہوتے ہیں، کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اور جو بندے صاحب عقل ہے، صاحب فہم ہے، جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، وہ بھی کوئی دفع مضرت کے، کسی کی مضرت جو ہے وہ دفع نہیں کر سکتا۔ اب ذی العقل، ذی فہم نہیں کر سکتے تو غیر ذوی الروح دفع مضرت کیسے کریں گے؟ قُل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ میں فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ان عذاب ربک محذورا، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرایا جائے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس معرفت کی اساس اور بنیاد پر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا چاہیے،
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ وَيَخَافُونَ عَذَابَ۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت و طاعت میں مشغول مصروف ہوتے ہوئے امید اور خوف دونوں برابر ساتھ رہنے چاہیے، اور یہ کیفیت، یہ سچویشن اور صورتحال موت سے پہلے ہونا چاہیے۔ جب موت آنے لگے تو اپنی امید کو خوف پر غالب کرے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کرتے وقت بھی عذاب سے بچنے اور رحمت کی امید باندھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ کمال عبادت کے خلاف نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی میں سہل ابن عبداللہ کا قول ہے کہ رجا یعنی امید اور خوف ڈر، یعنی رجا اور خوف اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا اور ڈرتے بھی رہنا، یہ دونوں مختلف احوال ہے۔ جب یہ دونوں برابر ہو تو انسان صحیح راستے پر چلتا ہے اور صحیح سمت کو اپناتا ہے، بین الرجاء والخوف، اور یہ ایک کیفیت غالب ہو جائے تو اس مقدار سے انسان کے احوال میں خرابی آتی ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب نہ دے۔ آیات کا مفہوم واضح ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سارے بستیاں جو ہے وہ ہلاک ہوں گی، کل من علیہا فان، اور ان بستیوں کے رہنے والے اپنی اپنی موت مر جائیں گے۔ بہت سی بستیاں اس طرح ہلاک ہوگی کہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، چاہے قتل و قتال ہو جائے، خون بہہ جائے، اس سے ہلاک ہو جائے، مختلف قسم کے مصائب میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو کر قیامت کے دن جو ہے اسے پہلے سور پھونکنے سے پہلے وہ ہلاک ہوگی، اور یہ سب چیزیں جو ہے اس کے ذیل میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات عمومی طور پر اور مجموعی طور پر ثابت ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جو بلا عذاب کے یا عذاب کی ذریعے ہلاک نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ آیتی چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ لیکن یہ بستیاں ایک بات کے ہلاک جو ساری بستیاں ہوں گی، پھر بعض بستیوں کی ہلاکت کا خصوصی تذکرہ اس حوالے سے کیا کہ ابو داؤد شریف میں باب ذکر الحبشہ کتاب الملاحم میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ والوں کو چھوڑ رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رہے، کیونکہ کعبہ کا خزانہ حبشہ ہی کا ایک شخص نکالے گا جس کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوگی۔ اور حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں اس کالے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے ٹانگیں کجی ہونے، ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہوگی۔ وہ کعبہ شریف کو ایک ایک پتھر کر کے اکاڑ رہا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بستیوں میں جو سب سے آخری بستی ویران ہوگی وہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ ہوگی۔
بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ لوگ مدینہ منورہ کو بہت اچھی حالت میں چھوڑیں گے، اس میں کوئی بھی نہیں رہے گا، اور اس میں جانور اور درندے وغیرہ رہ جائیں گے، جو رزق کی تلاش میں جو ہے گھومتے پھرتے ہوں گے، اور سب سے آخر میں بنی مزینہ کے 2 چرواہے وہ لائے جائیں گے، وہ اپنی بکریاں لے کر چیخ رہے ہوں گے۔ ان کا یہ سفر مدینہ منورہ کے ارادہ سے ہوگا، اور مدینہ منورہ میں آئیں گے، مدینہ منورہ کو خالی میدان پائیں گے، یہاں تک کہ جب ثنیۃ الوداع میں پہنچیں گے تو چہرے کے بل گل پڑیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس میں درندوں کو پائیں گے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ آخری زمانے میں قرب قیامت کے قریب ہوگا، اور پھر فرمایا کہ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ جو باتیں ہیں یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ طے شدہ باتیں ہیں، اس کا وقوع ہونا یقینی ہے، اور اس میں تخلف بھی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔